الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ ربی ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق آپ اپنا ملاحظہ کریں گے سورۃ النجم شیفہ کی 17 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا، من آیات ربہ الکبریٰ اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں کہ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، جب وہ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کے نظاروں کو دیکھ رہے تھے تو آنکھ نہ حد سے زیادہ بڑی، نہ آنکھ کسی جانب پھری ٹیڑھی ہوئی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں تحقیق انہوں نے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ خلاق کائنات جل وعلا ساری کی ساری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے ارشاد فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ یہ دنیا کا سارا مال و متاع جو بھی ہے یہ سارے کا سارا قلیل ہے۔ غور کیجئے، یہ ساری کی ساری دنیا قلیل ہے، لیکن میرے رب کے محبوب نے جو میرے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اللہ فرماتا وہ بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ پھر غور کیجئے کہ میرے نبی نے کیا کچھ ملاحظہ فرمایا ہوگا، اس کے مقابلہ میں اس دنیا کی حقیقت و حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ وہ کون سی بڑی بڑی نشانیاں؟ علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں لکھا کہ وہ عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، محفوظ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، وہ ملائکہ ہیں، کیا ہے؟ رب کریم ان حقائق سے بخوبی واقف ہے۔ البتہ وہ فرماتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتا ہے رب کائنات جل وعلا افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات و عزیٰ کو بھی دیکھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں رب کائنات جل وعلا کی ذات بابرکات اور کہاں یہ گندے بت، کہاں خلاق کائنات جل وعلا کی قدرتیں اور کہاں یہ بے بسی۔ خلاق کائنات فرماتا تو تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، ان کی حیثیت و حقیقت کیا ہے؟ یہ بتوں کے نام تھے۔ یہ بت لات ثقیف کا بت تھا، طائف کے علاقہ کے جو لوگ تھے وہ لات کی پوجا کرتے تھے، اور عزیٰ عموماً قریش کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کے سوا بھی بعض لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں تشریف فرماتے، اور بارگاہ رسالت مآب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، علی المرضی اور دیگر صحابہ حاضر تھے۔ جب ابو سفیان نے پکار کر کہا تھا کہ اس مرتبہ ہم کامیاب ہو گئے، اور معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ تم کامیاب نہیں ہوئے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دینے کی اجازت فاروق اعظم کو دی تھی۔ حضرت عمر نے پہلے بھی اس کی باتوں کا جواب دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا لات اور جو عزیٰ بت ہے اس کی جے ہو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہو اللہ اکبر عز و جل، اللہ تعالیٰ جل وعلا بہت بڑا ہے، وہ عزت والا ہے اور عظیم المرتبت ہے۔ اس سے کہا تھا لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارا عزیٰ ہے تمہارا عزیٰ نہیں ہے۔ عزیٰ سے مراد یہی وہ بت ہے جس کا اللہ تعالیٰ جہاں اس جگہ ذکر فرما رہا ہے، یعنی عزت والا بت۔ وہ کہنے لگا ہمارا ہے وہ عزیٰ، تمہارا عزیٰ نہیں ہے۔ تو میرے کریم نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی بھی کارساز نہیں ہے، تم برباد ہو جانے والے ہو۔ تو عزیٰ قریش والے اپنے بت کو کہا کرتے تھے، اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں جس طرح مختلف علاقوں میں
مختلف قوموں اور قبائل کے بت تھے، ان بتوں کی ایک ایک صورت انہی نام سے حرم کعبہ کے اندر بھی موجود تھی، یعنی ایک بت اس بستی میں اور دوسرا اسی بت کا نام حرم کعبہ کے اندر بھی، یعنی اس کا اوتار جس کو وہ گنا کرتے تھے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ تم نے کیا لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرا وہ منات جو معاذ اللہ تعالیٰ جو تیسرا ہے اس کو بھی تم نے دیکھا۔ یہ بھی جو انصار کا بت تھا کہا جاتا ہے، اور اس کی بھی ایک مڑی بنی ہوئی تھی، ایک جگہ بنی ہوئی تھی، جس جگہ یہ استان بنا تھا، جس جگہ رہا کرتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمتم نے ان ساری دیویوں دیوتاؤں کے جو انہوں نے مڑیاں بنا رکھی تھی، جو استحاد بنا رکھے تھے، میرے کریم آقا نے ان کو برباد کر دیا تھا، اور یہ ننگی شکل کی عورت تھی جس کو میرے کریم آقا کے صحابہ نے قتل کر دیا تھا۔ رب کریم اشارہ فرماتا ہے اور جو منات ہے تیسرا بت، کیا اس کو بھی تم نے دیکھا؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ان بدبختوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ لات عزیٰ یہ سارے کے سارے وہ بت ہیں کہ جو معاذ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اس کی مملکت میں اس کے معاون بنتے ہیں، جس طرح وزیر معاون بنتے ہیں اپنے بادشاہ کا۔ ان کا یہ برا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہیں۔ ارشاد فرماتا رب کائنات جل وعلا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم نے اپنے لیے مذکر گنے اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے تم نے مؤنث گنے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں وہ اہل عرب، حیرانی کی بات ہے، عورت کو کمتر سمجھتے تھے، نہایت ہی کمتر، اور برصغیر پاک و ہند میں بھی ہندو سکھ وغیرہ ان کی سنی سنائی باتوں میں آ کر مسلمان بھی عورت کو پاؤں کی جوتی کہتے ہیں، یہ تو پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہا تبدیل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اس کو پاؤں کی جوتی قرار نہیں دیا، بلکہ ماں کے قدموں تلے میرے نبی نے جنت کو قرار دے دیا، عزت و عظمت کو بڑھایا۔ ایک جانب تو عورت کی اس قدر توہین کرتے تھے کہ معاذ اللہ تعالیٰ پاؤں کی جوتی اور حقیر ترین مخلوق خیال کرتے تھے، اور دوسرا تعجب کی بات ہے کہ پوجنے کے لیے بھی دیویاں ہی رکھی ہوئی تھیں۔ لات منات اور عزیٰ یہ عورتوں کے نام ہیں۔ اسی طرح بھارت ماتا ان کی دیویاں، ہندوؤں کی دیویاں کالی دیوی، برمن دیوی وغیرہ وغیرہ، یہ عورتیں ہیں۔ ایک طرف تو وہ عورت کو اس قدر حقیر سمجھتے تھے، اور دوسری جس کی پوجا کرتے وہ بھی عورتیں، یعنی عقل کا اندھا پن ان کا دیکھیے۔ اور پھر اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی مملکت میں اللہ تعالیٰ کے معاون قرار دے دیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے اپنے ہاں کسی کی بیٹی ہو جاتی تو گھر میں صفے ماتم بیچ جاتے، منہ بگڑ جاتا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ سمجھا جاتا۔ وہ تو اپنے لیے تو بیٹی کو پسند نہیں کرتا، رب کائنات کے جس کی جانب بیٹے کی نسبت کرنا بھی کفر ہے، اس کی جانب تو نے بیٹی کی نسبت کر دی، یعنی ڈبل جرم کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب رذیل شے کی نسبت کرنا اس کے شایان شان نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، پوری مخلوق کا رب ہے۔ رب کا معنی ہو جائے کمال تک لے جانے والا، تربیت فرمانے والا۔ جس طرح میرا اللہ اس وقت میری زبان کی تربیت فرما رہا ہے، میں باتیں کر رہا ہوں نا، میری زبان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تو نے کہاں لگنا ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، مجھے کوئی نہیں پتہ میری زبان کہاں لگ رہی ہے، بس میرے حلق سے نکلنے والی آواز کو وہ الفاظ کے موتیوں میں پرو کر بکھیر رہی ہے۔ اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان مجید کو ملاحظہ کر رہے ہیں، کبھی میری جانب دیکھتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی جانب۔ میری اور آپ کی آنکھوں کی تربیت میرا اللہ فرما رہا ہے، میرا سانس چل رہا ہے، میرے بدن کی پرورش ہو رہی ہے، یہ تربیت میرا اللہ فرما رہا ہے۔ گویا اس کی ربوبیت کی شان کا اظہار ہر وقت ہر کسی پہ ہو رہا ہے۔ وہ رب ہے، اس کی تربیت کے اظہار ہو رہا ہے۔ خلاق کائنات جل مجد الکریم کی ربوبیت ہمہ وقت انسانوں کی دستگیری فرماتی، بلکہ پوری کائنات کی دستگیری فرما رہی ہے۔ اگر وہ دستگیری نہ فرمائے تو سارے کے سارے تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں۔
ختم ہو جائیں، وہ رب کائنات جل مجد الکریم سب کا رب ہے، لیکن جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے اے بندروں کے رب، اے کتوں کے رب، اے سور کے رب، اے معاذ اللہ تعالیٰ گندگی کے کیڑے کے رب، ہے وہ سب کا رب، لیکن یہ اس کے شایان شانی ہے کہ حقیر چیزوں کی نسبت اس کی جانب کی جائے۔ جب اس کی جانب کسی شے کی نسبت کی جائے گی تو اے کعبۃ اللہ کے رب، اے ابراہیم و موسیٰ کے رب، اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے عرش و کرسی کے رب، اے ملائکہ کے رب، اس کی نسبت اعلیٰ کی نسبت اعلیٰ کی جانب کی جائے گی، اس کے شایان نشان ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا، نہیں یہ بات آپ کے سامنے ذکر اس لیے صرف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب رذیل شے کی نسبت نہیں کی جائے گی، یہ اس کے شایان نشانی ہے۔ نسبت تو بیٹوں کی بھی نہیں کی جا سکتی، بیٹیاں ذلیل نہیں ہیں، بڑی عزت والی ہیں۔ میرے آقا کریم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا زمانے بھر کے مردوں کے زہد و تقویٰ ان کے قدموں کے نیچے، اولیاء اللہ کا، صحابہ کرام جو اہل بیت تھا وہ تو درجہ اپنا ہے نا، ان کا درجہ اتنا بلند و بالا ہے۔ تو کافر عورتوں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کی نظر میں وہ معمولی تھیں، ان کی نظر سے وہ حقارت والی تھیں، تو جس چیز کو وہ حقیر سمجھتے تھے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب کی، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جانب تو جس کو وہ اعلیٰ سمجھتے تھے یعنی بیٹا، اس کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی تھی، کہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب انہوں نے مؤنث کی نسبت کی، الکم الذکر ہو، کیا تمہارے لیے تو مذکر ہوں، وَلَهُ الْأُنْثَى، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، بے شک یہ تو بہت ہی بری تقسیم ہے، گندی تقسیم ہے یہ جو تم نے تقسیم کی ہے، یعنی تمہاری سوچ گندی ہے۔ اس جگہ یہ ہرگز مراد نہیں کہ تم اپنی طرف بیٹیوں کی نسبت کر دو کہ اللہ کی جانب بیٹوں کی نسبت کر لو، نہیں نہیں، جس چیز کو تم حقیر سمجھتے ہو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کر رہے ہو، کتنی بری یہ تمہاری تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ رب کائنات جل وعلا اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ نہیں ہے مگر محض نام ہی نام ہے جو تصوراتی طور پر تم نے رکھ چھوڑے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہندوؤں کے ہاں ایک دیوی ہے جس کے کئی ہاتھ ہیں، بھارت ماتا جسے کہتے ہیں، اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں کئی ہاتھ ہے، کسی ہاتھ پہ کچھ پکڑا ہے، کسی میں کچھ پکڑا، کسی میں کچھ پکڑا ہے، تصور ہی تصور ہے، حقیقت تو ہے ہی نہیں ہے۔ دے سرہ ہے جس کے کئی سر ہیں، 10 سر ہیں جس کے، کیا یہ ممکن ہے کسی کے 10 سر ہوں؟ غیر ممکن ہے۔ یہ ساری کی ساری تصوراتی کہانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھی ہیں، جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ رب کریم اشار گرامی قدر فرماتے ہیں، سمیتموها، جن کے نام تم نے گھڑ رکھے ہیں، انتم تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ جس کی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی وہ باطل، وہ غلط، وہ مبنی پر حقیقت ممکن ہی نہیں ہے، وہ سب کا سب باطل ہے، سراب ہے۔ ارشاد گرامی فرماتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں اتباع کرتے مگر محض گمان، اٹکل بچوں، تصوراتی کہانیوں کی، وما تهوى الانفس، اور ان کی خواہشات نفس کی، وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، اور البتہ حقیق، یعنی یہ چیز حقیقت پر مبنی ہے کہ ان کے پاس، وَلَقَدْ جَاءَهُم، بے شک ان کے پاس تشریف لائے، مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، ان کے رب کی جانب سے ہدایت مصطفیٰ کریم کی شکل میں تشریف لے آئی ہے۔ ان کے پاس ہدایت کی کتاب قرآن کریم کی شکل میں نازل ہو چکی ہے، پھر ان تصوراتی باتوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وہ دسہرے کا میلہ، 10 سروں والوں کا میلہ وہ مناتے ہیں، ہولی، دیوالی، تصوراتی دیویاں،
جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کے وہ سارے کے سارے جشن، جن کے تہوار وہ مناتے ہیں، یہ ایک تصوراتی چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں او بدبختو، تمہارے پاس تو ہماری جانب سے رسول رحمت کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں ہدایت آگے ہے، اب تمہیں ان لایانی باتوں کو چھوڑ کر ان حقائق کو اپنا لینا چاہیے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، تو کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو انسان تمنا کرتے ہیں، جی اس جگہ تو بالخصوص ان کفار سے خطاب ہے نا، کہ تم ان دیوی دیوتاؤں کو اپنے معبود بنائے بیٹھے ہو اور یہ تم سمجھتے ہو یہ تمہارے کام آئیں گے قیامت کے دن، یہ ممکن نہیں ہے۔ رب تمہاری تمنا کے تابع نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اور اس جگہ ہمیں بھی ایک احساس دلایا جا رہا ہے۔ عام طور پر میرے ایک شعبہ ایسا ہے، تم جانتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، وہ فلاں طب کی شکل میں، ویسے بھی آج بھی ایک معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہہ رہا ہوں، آج کسی دوست کا فون آیا تھا اور وہ کچھ ناراض ہو رہا تھا اپنے طور پر اپنے ساتھ ہی، اور کہہ رہا تھا جی دیکھیں جی تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مگر دعا کوئی قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں تو غصے میں آ گیا تھا کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، کوئی رب تیرا محتاج ہے کہ تو جو کہے گا تیرا رب وہی کچھ کرے گا؟ کیا تو نے نمازیں پڑھ کر معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کو اپنے رب پر احسان کر دیا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے جی میں نہیں اب نمازیں پڑھوں گا، کس کا تو نقصان کر لے گا کہ تو نمازیں نہیں پڑھے گا، برباد اپنے آپ کو کرے گا؟ کوئی رب تیرا تابع ہے؟ جو تو چاہے گا وہی کچھ ہو جائے گا، تو پھر تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں چاہوں یہ ہو جائے، دوسرا چاہے یہ ہو جائے، تیسرا چاہے یہ ہو جائے، پھر تو کائنات ہی برباد ہو جائے گی۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا سب کی باتوں کے مطابق، وہ رب محتاج نہیں، وہ جانتا ہے میں نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ البتہ میں نے اس کو سمجھانے کے انداز میں سمجھایا تھا، کیونکہ میں سختی نہیں کی، جان بوجھ کر سمجھانے کے انداز میں سمجھایا تھا۔ یاد رکھو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی کے شاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، جس سے میں نے اپنی کتاب رہبر زندگی طب نبوی میں بھی لکھا ہے، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات جل حکیم فرشتوں کو حکم دے گا فلاں 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 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ باقی لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ تو فرشتے بارگاہ رب العزت مدد کریں گے، اے اللہ کے کائنات جل مجل کریم، کیا ان کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا ان کی نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ نہیں کیا جائے گا؟ کہ ان کو میزان عدل پہ نہیں لایا جائے گا؟ رب کائنات فرمائے گا میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے بہت کچھ مانگا تھا، بہت کچھ مانگا تھا، مگر میں نے ان کی کوئی بھی دعا قبول نہ کی تھی۔ شاباش ہے ان کے، انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا تھا۔ میں نے ان کی کوئی دعا قبول نہیں کی، مگر انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا تھا۔ یہ دنیا میں بڑے پریشان ہو چکے ہیں، مجھ کو میری عزت کی قسم آج میں ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، جاؤ پہلے ان کو جنت میں جوڑ کے آؤ، باقیوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا یہ تو تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے ان کو ایک بات سمجھائی کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ غصے میں ہیں اس وقت، اگر اس اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے تو اس کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جاؤ، کہ اگر تو نہیں مانتا چل میں دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں۔ جب کائنات پہ رب ایک ہی ہے تو پھر خاموشی سے اس کی عبادت کرتے رہو، اس کی رضا پہ راضی رہو، شیطان کو ذلیل کرو اور اس سے بتاؤ کہ میرا رب جل مجل کریم جو کرتا ہے میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ تمنا کرتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ رب مالک ہے، چاہے تو عطا فرمائے چاہے نہ عطا فرمائے، اس لیے کہ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، یہ جہان بھی اللہ کا ہے، اگلا جہان بھی اللہ کا ہے، دونوں جہانوں کا مالک وہی ہے، دونوں جہانوں کا مالک، وہ جو چاہے جسے چاہے جس قدر چاہے جب چاہے عطا فرمائے، نہ چاہے تو نہ صحیح، تو اس کی رضا پہ راضی رہے، وہ جس کو جتنا اختیار چاہے عطا فرما دے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کائنات کا مالک ہے، جس کو چاہے تو عطا فرماتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔
سبحان اللہ تعالی و بحمدہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔